دربار عالیہ بغاشی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين آج کی اس مجلس کے میزبان گرامی محترم المقام حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب مدد اللہ العالی انتہائی قابل احترام علماء کرام اور یہ وہ علماء کرام ہیں جن سے بڑی پرانی یادی ہے ماشاءاللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا جو مجھ سے بھی زیادہ بوڑھے ہو گئے جس طرح وقت نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے اسی طرح دوستی کو اور مضبوط کر دیا ہے انتہائی قابل احترام برادران طریقہ ہے اس وقت ہم بغار شریف کے اولیاء کاملین اور حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلیفہ نجاز حضرت مولانا محمد الہی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور اپنی سوغات محبت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کا قبول فرمائے اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس حاضری کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا ان کے ساتھ اتنا مضبوط اور محکم تعلق پیدا کرتے
کہ کل حشر میں انہی کاملین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، میں اسی مجلس کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ ایک انسان کا یہ جسم ہے جو مجھے آپ کو ہم سب کو نظر آتا ہے، اور ایک اس کے اندر دھڑکنے والا دل۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان کامل بنتا ہے، مکمل انسان بنتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر انسان کی وہ شکل نہیں رہتی ہے جو شکل مجھے اور آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ ان دونوں کی پرورش، ان دونوں کی نمکی ضروری ہے، ان دونوں کو آسائشات وہاں پہنچانا، ان دونوں کو پروان چڑھانا، یہ سلیم الفطرت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن میں اس گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے صرف ایک جملے میں اپنا مدعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جسم نہ بھی ہونا اور روح داخل تو اس کا تصرف جاری رہتا ہے۔ یہ جسم نہ بھی رہے، یہ اس زمین کی خوراک بن جائے، مٹی سے کھا جائے، لیکن روح اگر تکڑی ہو تو پھر اس انسان کا تصرف جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر روح مردہ ہو جائے اور جسم بظاہر چلتا پھرتا نظر آئے، روح میں جان نہ ہو تو پھر یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ میں نے شوقی کا یہ مصری ایک ادیب ہے کہا ہوا جملہ کئی مرتبہ دہرایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان دو قسم کی، ایک انسان وہ ہے جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا نظر آتا ہے، سوتا جاگتا نظر آتا ہے، معاملات زندگی میں مشغول نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں مردہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے۔ شوقی کہتا ہے ایک دوسرا انسان ہوتا ہے جو منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ سلے رکھ کے آتے ہیں، جس کو مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ مر گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی روح زندہ ہوتی ہے۔ کسی صاحب دل کا ایسا شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کہتا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ انسان کا جسم بھی قابل قدر ہے، لیکن اس کو قابل قدر حقیقی طور پر بنانے والی چیز روح ہے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کا اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اس طرح مرگ پر کھڑا تھا، جان گنی کی کیفیت میں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایسا لگتا ہو کہ اس کا جانا ٹھہر گیا،
لیکن کوئی سمجھل انسان اس کو اذیت دے کر بندوق سے، چاقو سے، کسی بھی اوزار کا استعمال کر کے اس کے قتل کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو وہ جو نزع کی کیفیت میں ہے، جسے آج نہیں تو کل مرنا ہے، دادا صاحب اس پہ آپ 302 کا کیس بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ یہ نہ بھی مارتا تو 2 دن بعد اس نے مر جانا، یہ نہ بھی قتل کرتا تو اس نے دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ اس کی ظاہری حالت اس بات پہ شہادت دے رہی تھی کہ آج نہیں تو کل یہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن اگر اس کو کسی شخص نے قتل کیا، اس کے قتل کا مرتکب ہوا، اس پر دفعہ 302 لگتا ہے، اسے قاتل قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بستر موت پر پڑے 2 دن کے بعد اپنی جان جانے آفریدی کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر لواحقین وہ جنہوں نے 302 کا مقدمہ کرنا تھا، وہ خود اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، خود اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، خود اسے دفناتے ہیں، لحد میں اتارتے ہیں، خود اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور پھر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ اگر ذہن پہ تھوڑا سا زور دے تو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ اصل قدر و قیمت جسم کی نہیں ہے، اصل قدر و قیمت جسم کی نہیں ہے، اصل قدر و قیمت روح کی ہے، کہ جب تک وہ دنیا میں تھا اگر روح اس کے اندر تھی تو اس کا مارنے والا قاتل ٹھہرائے گا، لیکن اگر روح اس کے جسم سے نکل گئی تو گھر والے اس کو دفنانے میں بہت تیزی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، اور یہی فرمان رسول بھی ہے، جلدی دفنانے کا ہے۔ لیکن حضرات محترم، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک انسان بنتی ہے، مکمل انسان بنتی ہے۔ سوچنے کا عمل یہ ہے کہ اس جسم کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو توانا بنانے کے لیے، اس کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ معقولات ملتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، یہ جتنے مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، یہ جتنی ادویات ہیں، یہ کیا ہے کہ ہمارا جسم مضبوط رہے، تندرست رہے، توانا رہے، ایسا نہیں، یہ سب کچھ جسم کے لیے ہے۔ جسم کی آسائش کے لیے آپ انتہائی خوبصورت مکان بناتے ہیں، وہاں اس کے اندر انتہائی خوبصورت بستر بچھاتے ہیں، آج تو لاکھوں روپے کا سامان لا کر مکانات کی آرائش کی جاتی ہے، وہاں تسکین کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ جسم کو ملتی ہے، جسم کی تسکین کا یہ سارا کا سارا سامان ہے۔ اور ایک چھوٹا ہوا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں بار بار زور دے کے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارا جسم کی تسکین کے لیے ہے، اس لیے کہ خوبصورت مکان، عالی شان مکان، کروڑوں روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا مکان اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کے اندر سجایا جانے والا سامان ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر لیٹنے والا، اس کے اندر سونے والا بغیر نیند کی گولیاں کھائے سو نہ سکے تو مجھے بتائیے یہ جسم کا سامان ہے یا روح کا سامان؟ یہ سارا جسم کا سامان، اور اس جسم کا تعلق اللہ کے محترم زمین سے، خاک سے،
انسان کو مٹی سے اٹھایا گیا ہے، مٹی سے اس کا خمیر لیا گیا ہے، اس کی پرورش کا سارا انتظام بھی اسی مٹی میں رکھا گیا، اسی سے اسے اٹھایا گیا، اسی میں اسے واپس لوٹایا گیا، اور اس کی ساری خوراک کا انتظام، یہ جتنے پھل، یہ جتنی فصلیں، یہ پانی جو زندگی کی ضمانت ہے، اس سب کا سب اس مٹی کے ساتھ سب کچھ مٹی سے دستیاب ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم کا تعلق ہی مٹی سے۔ لیکن جس دوسری چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جس کو قرآن میں روح کا نام دیا ہے، اس کا تعلق مٹی سے نہیں، اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے، اس کا تعلق اوپر سے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ امر رب ہے، وہ رب کا حکم ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ رب کا حکم ہے۔ حضرات محترم، یہ اوپر سے آیا ہے، اس لیے اس کی خوراک کا تعلق بھی اوپر سے ہے، اس کی خوراک کا تعلق بھی اوپر سے ہے۔ جسم کو توانا رکھنے کے لیے دوستو کھانا کھاتے ہو، جسم کو توانا رکھنے کے لیے اچھے مشروب پیتے ہو، جسم کو توانا رکھنے کے لیے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے سردی کا لباس بناتے ہو، گرمی کا لباس بناتے ہو۔ جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو اور لوگوں سے پوچھ کے جاتے ہو، اور جو بیمار ہیں ان کے مشاہدے سے، ان کے تجربے سے تم مستفید ہوتے ہو، ان سے جا کے پوچھتے ہو جو بیماری مجھے لگی ہے یہ تمہیں بھی لگی تھی، مجھے بتاؤ کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، کہاں سے علاج کروایا تھا، اس نے کیا دوائی دی تھی، تم کیسے صحت مند ہوئے تھے۔ بے شمار تجربوں کو سامنے رکھ کر پھر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو اور اس سے جا کے علاج کرواتے ہو، تمہارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اسی طرح روح کو بھی، جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اسی طرح خدا کی قسم روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم کو بھوک لگے تو روٹی کھاؤ، روح کو بھوک لگے تو نماز پڑھو۔ جسم کو بھوک لگے تو اچھا کھانا کھاؤ، اور روح کو بھوک لگے تو اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جسم کو پیاس لگے تو پانی پیو، اور روح کو پیاس لگے تو گنبد خضرا کی طرف نظر کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جسم کی پیاس پانی سے بجھتی ہے اور روح کی پیاس درود مصطفیٰ سے بجھتی ہے۔ جس طرح جسم کا لباس ہے اسی طرح روح کا لباس ہے۔ اس کو بھی گرمی سردی لگتی ہے نا، اس کو بھی لگتی ہے، لیکن اس کی کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے اس کو سردی لگتی ہے موسم سرما میں، اس جسم کو گرمی لگتی ہے موسم گرما میں، اور اس جسم کو سردی اور گرمی لگتی ہے جب گناہ کی، فسق کی اور فجور کی آندھی چلتی ہے، کبھی وہ گرم ہوتی ہے کبھی وہ سرد ہوتی ہے۔ اس گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اس روح کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ لباس کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روح کا لباس و لباس التقویٰ،
کا لباس تقویٰ ہے. جسم کا لباس جو میں پہنا ہوں جو آپ پہنے ہیں یہ ہے, اور روح کا لباس تقویٰ ہے. وہی تقوی کا لباس جو پہن کے آج یہ سوئے, وہی لباس جو پہن کے آج یہ سوئے ہوئے ہیں, اور جب سے انہوں نے پہنا ہے ان کے روح کو نہ گرمی کرتی ہے نہ سردی ہے, اور جب سے انہوں نے اوپر سے آنے والی غذا کھائی ہے میں موت کا منکر نہیں ہوں, موت آتی ہے سب کو آتی ہے, موت کا ذائقہ ہر ایک چکھتا ہے, ہر ایک چکھتا ہے, لیکن یہ دنیا مشاہدے کی دنیا ہے, تجربے کی دنیا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, اور میں حضرات آپ سے عرض کروں کہ جو واقعہ میں علماء کرام عرض کرنا چاہتا ہوں, اسے کسی عقیدت مند اور عقیدت کے دریا میں بہہ جانے والے نے نہیں لکھا ہے. اسے تاریخ دعوت و عزیمت میں ندوے کے بہت بڑے معتبر نام مولانا ابو الحسن علی ندوی نے نقل کیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء میں قوال قوالی کر رہے ہیں, اور ایک قوال نے شعر پڑھا, کشتگانے خنجر تسلیم را, کشتگانے خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دکھر. ویسے اگر اس کے معنی اور مفہوم میں ڈوب کر غوطہ زن ہو کر سمجھنے کی کوشش کرو تو کئی عقدے کھل جاتے ہیں. کہتے ہیں کشتگانے خنجر تسلیم را, کہ جو اللہ کے فرمان پر قربان ہو جاتے ہیں, جو تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتے ہیں, جن کی مرضی اپنی مرضی نہیں رہتی خدا کی مرضی ہو جاتی ہے, جن کی اپنی خواہش اپنی نہیں رہتی خدا کی خواہش ہو جاتی ہے, جو اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوتے خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. کشتگانے خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب. اس کو اگر توڑ کے پڑھے نا تو پھر اس کے معنی سمجھ آتے ہیں. ہر زمان ہر گھڑی از غیب, غیب سے جانے دے کر ان کا مرتبہ بنا ہوتا ہے. ولایت ذل نبوت ہے, ولایت ذل نبوت ہے نا. تو رسول اللہ کو رب نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ فرمایا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی, میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کشتگانے خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دگر است. یہ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی تشریح ہے, تفسیر ہے, اس کی تعبیر ہے. بس یہ شعر پڑھنا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء پہ وجد کی گئی, اور وجد بھی ایسا کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا, اور یہ جو کاملین ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں, جو مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں, ان کو پھر ہر کسی پر قیاس نہیں کیا جاتا. وجد کی کیفیت تاری ہوتی ہے, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو آپ ہوش میں آ جاتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے آپ ہوش میں آ جاتے ہیں, وضو فرماتے ہیں, باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد پھر کوئی کیفیت کیف ہے, مستی ہے, جذب ہے, ڈوبے ہوئے ہیں. 3 دن تک یہ کیفیت رہی کہ رب نے کہا میرے پیارے اب اتنی دیر اس کیفیت میں رہنے کی ضرورت نہیں میرے پاس. فرشتہ یا جلا آپ اس دنیا سے چل سکتے, پردہ فرما دیا. جس بات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے. حضرت کا جنازہ اٹھتا ہے, لاکھوں کا اجتماع ہے, انسانوں کا ایک ازدحام ہے. ایک درویش دور سے کئی میل کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد جنازے میں شمولیت
اور اپنے شیخ کے چہرے کی زیارت کی غرض سے دہلی میں پہنچتا ہے، لیکن اس وقت جنازہ اٹھ چکا ہے، جنازہ رستے میں، آنے والا درویش طرف اٹھتا ہے، میں نے شیخ کا چہرہ دیکھا، میں نے شیخ کا دیدار نہیں کیا، کہ جس کا کوئی شیخ ہونا تو اسے پتا ہوتا، بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جس نے شیخ کی محبت کا نشہ لیا ہونا، یقین کریں پھر وہ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے، وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کئی دیوانے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں، بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ ہزاروں فرزانے ان کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، بظاہر وہ دیوانے ہوتے ہیں، لیکن وہی حقیقت میں عقل و خرد کے پیمانے ہوتے ہیں۔ وہ دیوانہ جب آیا تو دیکھا جنازہ جا رہا ہے، خلفاء نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، اب چہرے کی زیارت نہیں ہو پائی ہے، آپ اسے باہر ہو آئے، جنازے کی طرف لپٹا، اور ابو الحسن علی ندوی لکھتے کہ جنازے کی طرف لپٹ کے اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی جو منظور ہو گئی، اور کلندر کی آواز بن کر فضا میں گونجی کہ مفلسان امامداد در ہوئے تو، مفلسان امامداد در ہوئے تو، شیئن للہ از جمالے، ایک مفلس و کلاش آپ کی گلی میں آئے، شیئن للہ از جمالے ہوئے تو، اللہ کے لیے اپنے چہرے کا دیدار تو کرا دے گا۔ دست بکشا سوئے زنبیل ماں، زنبیل کہتے ہیں یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ بڑی سی لٹکائی ہوتی ہے اپنا سامان بھی ہے، دست بکشا سوئے زنبیل ماں، کہتا ذرا اپنا ہاتھ تو آگے بڑھائیے، اپنا ہاتھ تو آگے بڑھائیے، میری زنبیل کی طرف اپنا دست مبارک تو کیجئے، دست بکشا سوئے زنبیل ماں، آفرین بردر کو پر بازوئے تو، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ قربان۔ ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ درویش کے اندر سے صدا اٹھی، فضا میں گونجی، شیخ کے کانوں سے ٹکرائی، اور دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا کہ کفن کھلتا ہے، اور شیخ کا خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہاتھ کفن سے باہر آ جاتا ہے، اور دیوانہ آگے بڑھ کر حضرت شیخ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، اور خلفاء ہاتھ کو اندر کر کے دوبارہ کفن کو بند کرتے ہیں، اور دیوانے کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ خبردار اب دوسری مرتبہ یہ بات نہ کہنا، اس لیے کہ سنت الہیہ کی اللہ کا طریقہ کی طرح اس سے بات ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ جو آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کے طبقے کے سرخے روزہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ وہاں جانے والے ہر قسم کے، کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، اس کا بھی بڑا سوال ہے، میری طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کی در و دیوار کو دیکھا تھے، در و دیوار کو دیکھنا بھی عبادت ہے، گنبد خضرا کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور میں اپنے دربار شریف کے متوسلین سے یہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں جا کے زیادہ صوفی بننے کی کوشش مت کیا کرو، تسبیح کے دانے ہلانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے،
وہ ادب کا مقام ہے، وہ احترام کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. ادب کا ہی زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب کا ہی زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں یک جنید و پاک ذکر. بڑا ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے. بس بیٹھو تو ٹکٹکی باندھ کے ہوتا ہے، ساری تسبیحیں اسی میں، سارے درود اسی میں، سب کچھ اسی میں ہے. اگر پلٹ کے کبھی ایک دفعہ انہوں نے یہ دیکھی بگڑی بن جائے گی. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ اقدس پر پہنچتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہزاروں میل مسافر پہ ہوتا تھا، وہاں سے اپنی روح کو اپنی نیابت کے لیے آپ کے قدموں میں بھیجا کرتا تھا، میری روح حاضر کیا کرتی. یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی، تاکہ آپ کے قدموں کے بوسے لے اور میری نیابت کرے. وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فانظر یمینک کی تحظی بہا شفاتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو 90,000 حجاج نے اور اس وقت مدینہ طیبہ کے زائرین نے دیکھا کہ سورج سے زیادہ چمکتا ہوا دست نبوت پایا. ہاتھ باہر آ گیا. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کو چوما اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سال حج کرنے والوں میں غوث سمدانی، قطب لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی جن کو آپ پیران پیر کہتے ہیں، وہ بھی اس سال زیارت مدینہ میں موجود تھے. اور جن لوگوں کو حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ان میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی. روح کو تقویت دینے کی ضرورت ہے، روح کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. روح پاک ہے تو انسان کامیاب ہے، انسان زندہ ہے، انسان حقیقی زندگی، سرمدی زندگی پا لیتا ہے. اور روح مر جائے، روح مر جائے، روح کیسے مرتی ہے؟ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مختلف درگاہوں سے تعلق رکھنے والے اور خاص طور پر بغداد شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے آپ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا زیادہ ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا. اگر گناہ پہ گناہ کیے جائے تو دھبے پہ دھبا لگتا ہے، بالآخر وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جس دن مکمل سیاہ ہوتا ہے یہی اس کی موت کا دن اسی دن مرتا ہے، اسی دن مرتا ہے. اگر دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اس کو حیات سرمدی دینا چاہتے ہو تو پھر تقویٰ اختیار کرو، پھر گناہوں سے بچو. خانقاہوں پہ آنے کا بنیادی مقصد
صرف کوئی نظر و نیاز نہیں ہوتا ہے. آج ایک عجیب سا فوبیا پیدا ہو گیا. میں آپ جو کہ سب گھر کے لوگ ہیں اس لیے میں کھل کے بات کرتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو سارا سال ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹتے ہیں, ان کی کھال اتارتے ہیں اور پھر ایک چلے پہ چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب برابر ہے. جو ہم نے سال بھر ظلم اور ستم کیے, لوگوں کا استحصال کیا ہے, ہمارے ایک چلے نے اس سب پہ پانی پھیر دیا ہے. ہم پاک صاف ہو گئے. اور یہی کیفیت صوفیاء سے تعلق رکھنے والے ہماری بھی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں. ہم کسی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے اور پھر چلو بگار شریف میں 2 بکری دے آؤ, گورڑا شریف میں جا کے 10 دیگیں دے آؤ, اور نور پور شاہ میں جا کے حضرت بری امام کے مزار پر دیگیں تقسیم کرو, اور دیگیں تقسیم کرنے کے بعد پھر اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. خدا کی قسم ان قبور میں جو آپ کے مشائخ اعظام سوئے ہوئے ہیں ان کو اس سے زیادہ ایذا دینے والی کوئی اور بات نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں. انہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی کا لمحہ لہجہ اپنی صبح, اپنی شام, اپنی دن, اپنی رات, اپنی خلوت, اپنی جلوت لوگوں کی اصلاح میں گزاری. میں نے اپنے بڑے بزرگوں کو نہیں دیکھا. میں نے حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی, میں اس سے محروم رہا. میں نے اپنے پردادا کو ظاہر ہے نہیں دیکھا, لیکن میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا. میں نے شاید بات کہیں اور سے اور طرف چلی جائے, لیکن پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ میرے محبوب محترم تھے. وہ جب بغداد شریف آئے صاحب کے وصال کے بعد تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حضرت کی عمر کیا تھی. میں نے کہا ان کی عمر بوقت وصال کو کم و بیش 78 برس تھی. انہوں نے کہا اسی وادی میں بیٹھ کر اور اسی مسجد میں بیٹھ کر اور اسی حجرے میں بیٹھ کر یہ زندگی کے ماہو سال گزارے ہیں. میں نے کہا اسی حجرے میں. اور جب کبھی پنڈی جاتے تھے نا, کبھی پنڈی جاتے اور میرے بچے اصرار کرتے کہ جان جی آج یہاں پہ رک جائیے, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں, تو آپ کی زبان پر ایک بات ہوتی تھی, کہتے تھے اصرار نہ کرو مکی اپنی موسیقی نہ بندہ لگا. یہ ساری زندگی مسجدوں سے محبت کرنے والے اور سحری کے وقت اپنی خانقاہوں پہ رہنے والوں کو آ کے جگانے والے, اور دن کی روشنی بھی اپنی جگہ ہے, لیکن لالٹین لے کر انہیں راستہ دکھا کر مسجد تک پہنچانے والے اور پھر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر 5 وقت کی امامت کرنے کے لیے خود یہ ذمہ داریاں نبھانے والے کیا کرتے تھے کہ یہاں آنے والے کیا صرف بکرے لگاتے والے, وہ خدا کی قسم وہاں آنے والوں کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, وہ ان کی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, وہ حلال اور حرام کی تمیز سکھانا چاہتے ہیں. اور اگر کسی شیخ کے ساتھ تعلق محکم ہونا, محکم تعلق ہو, مضبوط ہو, دل سے ہو, وہ کہیں بیٹھا ہو, وہ آپ کو گناہ کے قریب نہیں جانے. یہ کچھ لوگوں نے
سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو تصور شیخ ہے اس پہ اعتراض کیا کہ تصور شیخ سے شرک مسترد ہے. یہ تو ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے ضربے لگانے والے شرک کا مرتکب تو نہیں ہوتے نا. یہ جو تصور شیخ ہے یہ شیخ کا اپنے مرید پر پہرا ہے, اپنے مرید پر پہرا ہے کہ شیخ ہر وقت اس کے سر پہ کھڑا ہے. ذرا راستے سے ادھر ہوا شیخ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کدھر جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا تھا جو براہ راست سنا ہوا واقعہ ہے. میں نام نہیں لیتا, مناسب بھی نہیں ہے. ایک شخص جہلم کر رہے ہیں وہ خود بیان کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہونے لگا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہونے لگا. اس کے لیے موقع بھی تھا, محل بھی تھا, تمام آسائشات موجود تھی, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ جہلم ہے. خواجہ عبدالرحمن بغداد شریف میں ہے کہ میرے کانے میں آواز آتی ہے بعد آ جاؤ. میں نے کہا میرا وہم ہے. تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. حضرت بغداد شریف میں جہاں, یہ تو وہم ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر ارادہ بنایا, آواز ذرا گرجدار آئی, رک جاؤ. رک گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیطان ہے نا, ایک بیچ میں مزیدار بات آپ سے شیطان نے کیا کہا تھا کہ یہ اس انسان کی وجہ سے مجھے راندہ دھرگاہ کیا جا رہا ہے. میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس پر حملہ آور, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پر حملہ آور. تفسیر عزیزی میں ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں شیطان کا یہاں پہ مارتا ہے. اپنی تمام تر شیطنت کے باوجود مار کھا گیا تھا. میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رحمت خداوندی اوپر سے آیا اوپر سے آیا کرتی ہے, اور جس کو وہ اپنی چادر رحمت پر ڈانپ لیتا ہے, تو دائیں سے آ, بائیں سے آ, تو آگے سے آ, تو پیچھے سے آ, تو اس کا کچھ نہیں ہے. کہتے جب تیسری مرتبہ میں نے پھر گناہ کا ارادہ باندھا تو اچانک میرے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید ہوا اور کہا غلام محمد, نام بھی نکل گیا, بعد آ جاؤ, بعد آ جاؤ. کہتا میں چارپائی پہ جا گرا. میں نے دروازہ کھولا, سامان تعیش کو وہاں سے غائب کیا, غسل کیا. اتنے میں اذان فجر ہوئی, نماز ادا کی, اپنا بیگ ہاتھ میں لیا, اڈے پہ چلا گیا. وہاں سے پنڈی سے کوٹا سے بغداد شریف. کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیانی وقت تھا. مسجد میں اس وقت ایک درخت ہوا کرتا تھا. اس درخت کے نیچے حضرت خواجہ عبدالرحمن جلوہ فکر آپ تشریف فرماتے. ملفوظات سے آپ کے متوسلین اپنی جھولیاں بھر رہے تھے. میں جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شرمندہ گردن جھکائے ہوئے جا کے مجلس میں بیٹھ گیا. آپ نے موضوع بدلا, آپ نے اچانک گفتگو کا موضوع بدلا. مجھ سے کوئی خطاب نہیں فرمایا. یہ پردہ پوش لوگ ہوتے ہیں, ہمیں تو کسی کا ذرا سا ایک پتہ چل جائے نا تو جب تک ڈھول گلے میں نہ ڈال لیں مزہ ہی نہیں آئے. اور جب تک شام سونے سے پہلے 500 آدمیوں تک یہ کہہ کے کہ کسی اور کی نہ دسیا میں حیران کیا کروں. ایسے ہی ہے یہ
اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور یہ غیبت وہ چیز ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اور ہم منو کے حساب سے وہاں سے دوست کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھتے آڑی پر بیٹھے دو بیٹھے اسے سر جو لیتے ہیں ستریے کی پورے ہو یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو دل پہ لگتا ہے اور دل کو سیاح کرتا ہے اور بالآخر دل کو مردہ بنا دیتا ہے. کہتے ہیں جب میں حضرت کے سامنے بیٹھا آپ نے بالکل تذکرہ ہی نہیں کیا، اسی محبت سے میرے کے ساتھ پیش آئے، اس لیے کہ یہ لوگ بندے سے نفرت نہیں کرتے، بدی سے نفرت کرتے، بندے سے نفرت نہیں کرتے، بدی سے نفرت کرتے. جب بدی اس سے دور ہو جاتی ہے یہ اس سے محبت شروع کرتے ہیں. کہتے میں بیٹھ گیا، موضوع بدلا اور آپ نے فوراً قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ کوئی نفس خود پاک نہیں ہو سکتا ہے، جب وہ اللہ چاہتا ہے تو پاک کر دیتا ہے، اسے پاک بنا دیتا ہے. شیخ کامل ہوگا، شیخ کامل ہو، وہ میلوں دور ہو، بیچ میں پہاڑ ہو، بیچ میں دریا، بیچ میں ریگزار ہو، خدا کی قسم مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا ختم ہو جاتی ہے، قربت ہی قربت ہے. شیخ کا سایہ سر پہ فگن ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو رابطہ شیخ اور تصور شیخ ہے، یہ شیخ کا پہلا ہے کہ جب کوئی مرید صادق کسی بدی کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو آنکھ بدی پہ نہیں پڑتی، بیچ میں شیخ کھڑا نظر آتا ہے. کیوں کہ نظر آتا ہے یہ بیچ میں شیخ کھڑا نظر آتا ہے، اور جب شیخ کھڑا نظر آتا ہے نا تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کو زندگی بخشنے کے لیے. اور ایک بات آپ سے تھک تو نہیں گے، کشف ختم کریے. میرے پاس یہ فل بھی ہے، جس وقت آپ کہیں گے تو اس کو رول بیک کرنا وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. روح اگر طاقتور ہو جائے تو پھر یقین کیجیے روح طاقتور ہو جائے تو ان آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ جن کا روح طاقتور ہو اور جن کی روح کی آنکھیں کھل جائیں وہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کو کھولتے نہیں، ان کو بند کرتے ہیں. ویسے میں اور آپ جتنا دور دیکھنا ہو نا تو گردن اٹھا کے دیکھتے